کہتے ہیں کہ دائیں آنکھ پھڑ کے تو مصیبت آتی ہے، نعوذ باللہ. ہتھیلی میں خارش ہو تو پیسے ملتے ہیں، رات کو جھاڑو دیں تو رزق چلا جاتا ہے، منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان آ جاتا ہے، جوتے پہ جوتا ہے سفر ہوتا ہے، اور 1001 مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جو توہمات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اور اس سے خود بخود نتیجے نکال لیتے. اگر کوئی پوچھے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہاتھ پہ ہتھیلی پہ خارش سے ایسا ہوتا ہے پیسہ ملتا ہے، تو کیا غریبوں کے ہاتھ پہ کبھی خارش نہیں ہوئی ہوگی؟ یہ غریبوں کو کبھی خارش کی بیماری نہیں لگی ہوگی؟ یہ سب ہمارے اپنے فتوے ہیں اور یہ جھوٹی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یاد رکھیں مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ یہ جو انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے یا کوئی تکلیف نہ آ جائے، تو اس سے بچنے کے لیے حفاظت کی دعائیں موجود ہیں جو صرف سفر کے مہینے میں نہیں سارا سال پڑھنی چاہیے. صبح و شام کی دعائیں جو ہیں، مسنون اذکار جو ہیں، جس میں اگر باقی دعائیں نہ بھی آتی ہوں تو آیت الکرسی چاروں کل صبح شام پڑھ کے اپنے پر بچوں پہ دم کر دیں، انشاءاللہ بہت سی حفاظت کے لیے کافی. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے وہ رات بھر کے لیے اس کو کافی ہو جاتی، کوئی بلا ولا نہیں اترے گی، کوئی مصیبت. اور یہ جو آخری آیتیں ہیں یہ اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ ایسا کھلا ہے کہ جس سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا، ایک فرشتہ ایسا اترا ہے جس سے پہلے کبھی نہ اترا تھا، اور وہ ایسی آیتیں لے کر آیا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے لکھی تھی یہ آیتیں. آمن الرسول سے آخر تک عرش کے خاص خزانے سے یہ آیتیں ملی ہیں ہم کو، ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. تو اگر آپ مغرب کے وقت نماز میں ہی مثلاً اس کو پڑھ لیں، عادت بنا لیں، یا کسی بھی وقت رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ کے چاروں طرف پھونک دیں، تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت پہ آپ رہیں گے. ورنہ کسی اور کے بس میں حفاظت نہیں ہے کسی کی. جو توہمات ہیں ان سے خود کو نکالیں، کیونکہ ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کام سے رک جاتا ہے، انسان کے ارادے متزلزل ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر سے ڈٹرمنیشن ختم ہو جاتی، یقین اور ول پاور کم ہو جاتی. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے توہمات، بدشگونیوں اور ایسے گمان سے بچائے اور شرک سے بچائے کہ جو انسان کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.